بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کے 12 رکعات نفل، اللہ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر جس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور اسے مخفی رکھنے میں بھی یہی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 5 راتوں میں اللہ کی خوب عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا ہے، جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہے کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی، لیکن اسے بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا، پس تم اسے رمضان کے آخری دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی ان طاق راتوں میں خوب اللہ کی عبادت کرو تاکہ لیلۃ القدر کی فضیلت پا سکو۔ لیلۃ القدر جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اس رات میں یہ نماز پڑھنا آپ بالکل نہ بھولیں، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور یہ جو نماز ہے یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ اتنی فضیلت والی رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الفشر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس رات میں عبادت کرنا 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات میں 1 گھنٹہ عبادت کرنا 9 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1 منٹ عبادت کرنا لیلۃ القدر میں یہ بچپن کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1 سیکنڈ عبادت کرنا صرف 1 سیکنڈ یہ 22 گھنٹے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ان راتوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس لیلۃ القدر کی رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور یہ جو رات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 27 کی جو شب ہے یہی لیلۃ القدر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں یعنی 21 کی شب، 23 کی شب، 25 کی شب، 27 کی شب، 29 کی شب، یہ جو 5 طاق راتیں ہیں، یہ جو 5 طاق راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو ہمیں ان 5 راتوں میں عبادت کرنی ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، قضا نمازیں پڑھنی ہے، جو بھی طریقہ عبادت کا ذکر و اذکار تسبیحات وہ آپ کریں، تو ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعات پڑھیں گے، اس حوالے سے جان لیجئے کہ اس نماز کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، یعنی جس طرح 2 رکعات پڑھتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد 1 دفعہ سورۃ القدر، پھر سورہ اخلاص، اس طرح ہم 2 رکعات کر کے 12 رکعات پڑھیں گے۔ اور اس نماز کے پڑھنے کی نیت کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت جو ہے یہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کی 2 رکعات نماز تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ جو نماز ہے یہ تہجد کی نماز ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو تہجد کی نماز کا بھی ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم ساری رات جاگتے ہیں، پہلی اور آخری رات میں جا کر ہم سو جاتے ہیں، ہماری تہجد بھی رہ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کی فجر کی نماز ہی رہ جاتی ہے، فجر کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ ایسا بالکل نہ کرے،
آپ جتنی دیر جاگ سکتے ہیں جاگیں، اس کے بعد پھر آخری حصے میں رات کو اٹھیں، تہجد بھی پڑھیں اور ساتھ میں فجر کی نماز بھی پڑھا کریں، جو کہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اگر پوری رات آپ عبادت کرتے ہیں تو اس رات میں عبادت کرنا، جس طرح میں نے بتایا کہ 83 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے، تو تہجد کی نماز یہ ہم نے ضرور ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی ہم 12 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے آپ کے پاس، 10 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 2 رکعات بھی آپ تہجد کی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، جو کہ آخری عشرے کے حوالے سے ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔